غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ برہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیرے دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں۔ حقیقت ایک ہی ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اس وقت غلامی کی لعنت میں گرفتار ہو، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا سلسلہ کرنے کے بجائے اپنے اندر ایمان کا رنگ پیدا کر لو۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر پہلے ایمان پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کو جنگ بدر میں کامیاب کیا۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو تم دنیا میں اس طرح انقلاب برپا کر دو گے جس طرح تمہارے اسلاف نے پیدا کر کے دنیا کو محو حیرت بنا دیا تھا۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیر تک بدل سکتی ہے، بس پہلے کوئی مسلمان کسی مومن کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ دنوں اس کی کشف برادری کر کے اپنے اندر نگاہ تو پیدا کر لے۔ اے مسلمانوں، وہ تمام باتیں جو تمہیں مرغوب ہیں، مثلا قرب خداوندی، روحانیت، حکومت، بادشاہی، فلسفہ، حکمت اور سائنسی، یہ سب تم کو صرف ایک چیز کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ایمان۔ تم یقین نہ ہو تو عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لو، ان کو سب نعمت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بدولت حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دنیا حاصل کرنے کی حوث بڑی شدت کے ساتھ کار فرما ہے، اور اس ناپاک گروا کی سنت کی بدولت انسان زبان سے تو اسلام کا ادا کرتا ہے، لیکن دل میں خدا کے بجائے اپنی ہوا اور ہوس یعنی نفسانی خواہشات کی پرستش کرتا ہے۔ بس اگر مسلمان ہوس کے بت کو توڑنا چاہتے ہیں تو کسی مومن کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے بازو میں طاقت پیدا کر لے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، جو شخص تمہیں بزرگان دین کی صحبت سے روکتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، ذات پات، قوم، قبیلہ اور برادریوں کے امتیاز اور بندہ و آقا کی تمیز کو مٹا دو، یہ امتیازات انسانیت کے حق میں ستم قاتل ہیں۔ یاد رکھو، قرآن کی روح سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا آقا نہیں ہو سکتا۔ وہ سرمایہ دار اور جاگیردار جو مزدوروں اور کاشتکاروں کو اپنا زر خرید غلام سمجھے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی حرکت ملعونہ سے باز نہیں آؤ گے تو فطرت تمہیں مٹا کر رکھ دے گی۔ اے مسلمانوں، بندہ و آقا کا امتیاز ظالم، خود غرض اور بدکار انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو سب کو یکساں بنایا ہے، بلکہ کائنات میں ہر شے کی اصل و بنیاد ایک ہی ہے۔ بظاہر آفتاب اور ذرہ میں بڑا فرق نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے اندر یقین محکم، عمل پہم اور محبت، یہ صفات پیدا کر لو تو تم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے مادی وسائل کے علاوہ بلکہ ان سے بڑھ کر اخلاقی طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جسے مادہ پرست قومیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔